أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. ولمسلم عن جد بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جناب جندب بن عبداللہ کی روایت سے. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سنا اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرما رہے تھے. وفات سے 5 دن پہلے کیا فرما رہے تھے؟ انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل. اللہ تعالیٰ کی طرف میں اظہار برات کرتا ہوں کہ تم میں سے میرا کوئی خلیل ہو. تم میں سے میرا کوئی خلیل ہو. میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، یعنی تم میں سے میرا کوئی خلیل نہیں. دوست ہے، دینی اخوت ہے، صدیق ہے، لیکن خلیل نہیں. کیوں؟ فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا. مجھے اللہ نے خلیل بنایا ہوا ہے، میں اللہ کا خلیل ہوں. اور ایک ہی شخص کا خلیل ہوتا ہے. یعنی خلت ایک ایسا مقام ہے جو ایک شخص کے لیے 2 کی طرف سے حاصل نہیں ہو سکتا. وہ خلیل ایک ہی کا ہوگا. تو چونکہ میں اللہ کا خلیل ہوں، مجھے اللہ نے خلیل بنایا ہے، تو تم میں سے میرا کوئی خلیل نہیں ہے. کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جیسے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. خلیل وہ دوست ہے جس کی دوستی ہر خلل سے پاک ہو، ہر عیب سے پاک ہو، جس دوستی میں وفا ہی وفا ہو، اطاعت شعاری ہو، اور کبھی نافرمانی کا ایک ادنا سا پہلو بھی نہ ہو، وہ خلیل ہے. فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُمْ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، اپنی امت میں سے کسی کو خلیل میں نے بنانا ہوتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا. وہ خلت کے قابل تھے، لیکن چونکہ اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا، لہذا تم میں سے میرا کوئی خلیل نہیں ہے. یہ حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شرف کی اور عظمت کی زبردست دلیل ہے. اور یہ اس میں اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد خلافت کے مستحق کون ہو سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیونکہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنا رازدان بناتا، اپنا خلیل بناتا، تو ابو بکر صدیق ہوتے. اور یہی شخص جس میں یہ صفات ہوں وہی بعد میں نیابت کرتا ہے اور وہی خلافت کا مستحق ہو سکتا ہے. الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیاء مساجدا. خبردار، تم میں سے پہلے لوگوں کی یہ عادت اور وصف تھا کہ وہ نبیوں کی قبروں پر مساجد بناتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، خبردار تم قبروں پر مساجد تعمیر نہ کرنا. فإني أنهاكم من ذلك، میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں. یہ فرمان پیغمبر علیہ السلام کا وفات سے 5 دن پہلے صحابہ نے سنا. جی. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. شیخ الاسلام فرماتے ہیں فقد نہا عنہ فی آخر حیاتہ، جو حدیث گزری اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات ارشاد فرمائی. گویا اپنی زندگی کے آخری دنوں میں آپ نے اس عمل سے روکا. ثم انہ لعن، پھر آپ نے اس عمل پر لعنت برسائی، اس عمل کرنے والوں پر لعنت برسائی. کب؟ وہ فی السیاق، جب آپ بالکل وفات کے قریب پہنچ چکے تھے اور سیاق موت میں داخل ہو چکے تھے اور موت کے مقدمات جو ہے وہ ظاہر ہو چکی تھی. تو من فعل، آپ نے لعنت برسائی ان لوگوں پر جو یہ فعل کریں، یعنی قبروں پر مساجد تعمیر کر لیں. والصلاۃ عندها من ذلك، اور قبروں کے پاس نماز پڑھنا
ناجائز ہے، حرام ہے. وَإِن لَّمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ، اگرچہ مسجد نہ بنائی جائے. یعنی حدیثیں جو گزر رہی ہیں اس میں قبروں پر مساجد بنانے کی مذمت ہے، ممانعت ہے. تو شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی قبر کے پاس جائے اور مسجد تعمیر نہ کرے، ویسے ہی نماز پڑھے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. مسجد تعمیر کر کے نماز پڑھنا وہ بھی ناجائز ہے، اور مسجد تعمیر کیے بغیر نماز پڑھنا وہ بھی ناجائز اور حرام ہے. خاشع یتخذ مسجدہ، اصل بات یہ کہ نبی علیہ السلام مسجد کی تعمیر یعنی مسجد بنانے سے ڈر گئے قبر پر. فإن الصحابہ لم يكونوا يبنوا حول قبر مسجدہ، صحابہ سے امید نہیں تھی کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی قبر کے ارد گرد مسجد کی تعمیر کرے. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدہ، ہر وہ جگہ جہاں لوگ نماز کے لیے جائیں وہ مسجد ہی ہوتی ہے. جہاں بھی آپ نماز پڑھیں اس کو اس جگہ کو مسجد ہی کہا جا سکتا ہے. بل کل موضع یصلی فیہ یسمى مسجدہ، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہو اس کو مسجد کا نام دیا جا سکتا ہے. کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا مطہورا، کہ میرے لیے پوری زمین مسجد ہے. تو کیا پوری زمین مسجد ہے؟ نہیں، پوری زمین پر نماز پڑھنا جائز ہے. مطہورا، اور پوری زمین پاک ہے، یعنی پانی نہ ملے تو ہر مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے. تو پوری زمین کو مسجد کہا گیا ہے اور طہور اور پاک کہا گیا ہے. تو اس کا معنی ہے مسجد بنے یا نہ بنے، مسجد کی عمارت ہو یا نہ ہو، آپ جہاں نماز پڑھیں گے وہ مسجد ہی ہوگی. یا کسی قبر کے پاس مسجد بنائے بغیر آپ نماز پڑھیں گے تو وہ جگہ مسجد ہی قرار پائے گی. تو یہ امر اس لیے موجب لعنت ہے اور ناجائز ہے. جی. وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا. ٹھیک ہے، آگے. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو مروی ہے وہ اس کے راوی ہیں اور مرفوع روایت اور سند اس کی حسن ہے. فرمایا کہ ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء، کہ سب سے بدترین لوگ وہ ہیں کہ جن پر قیامت قائم ہو اور وہ زندہ ہوں. جب قیامت قائم ہو اس وقت جو لوگ زندہ ہوں وہ شرار الناس ہیں، وہ سب سے بدترین ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر گندے اور برے لوگوں پر. اور ایک اور حدیث میں لا تقوم الساعة الا على حثالة الناس، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر فضول قسم کے لوگوں پر، حثالہ پر، وہ لوگ جو حثالہ ہوں گے. حثالہ کیا ہے؟ آپ کھجوریں اچھی اچھی چن لیں اور جو ردی کھجوریں باقی بچتی ہیں جو کسی طرح کھانے کے قابل نہیں ہوتی ان کو حثالہ کہتے ہیں، حثالۃ التمور. تو فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی جو لوگ زندہ ہوں گے وہ حثالہ ہوں گے، شرار ہوں گے، حثالہ ہوں گے، فضول ردی ہوں گے اور بدترین ہوں گے. کیوں؟ مسند احمد کی ایک حدیث میں اس کا سبب موجود ہے. فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ تعالیٰ کو صحیح معنی میں یاد کرنے والے لوگ موجود ہیں. جب تک موحد موجود ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور جب اہل توحید ختم ہو جائیں گے اور فوت ہو جائیں گے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قرب قیامت ایک اچھی ہوا چلے گی، بڑی عمدہ اور لطیف ہوا، اور اس ہوا سے صالحین لوگ جو ہیں، موحدین جو ہیں، وہ آہستہ آہستہ موت کا شکار ہو جائیں گے اور باقی بدترین لوگ رہ جائیں گے اللہ کی توحید کے باغی. تو مانا اللہ کی توحید کے باغی بدترین لوگ ہیں، حثالہ ہیں، فضول ہیں اور ردی قسم کے لوگ ہیں. والذین یتخذون القبور مساجدا، اور فرمایا کہ وہ لوگ بھی بدترین ہیں جو قبروں کو مساجد بناتے ہیں اور قبروں پر مساجد کی تعمیر کرتے ہیں. حالانکہ وہاں نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے مگر قبر کے پہلو میں یہ بھی شرک ہوگا اور وسیلہ شرک ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.